بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کی دوست بنت انتظار۔ آج اس ویڈیو میں آپ کے لیے حضرت جرجیس علیہ السلام کا قصہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ حضرت جرجیس علیہ السلام ملک شام میں فلسطین ایک جگہ ہے، وہاں وہ رہتے تھے۔ اس ملک میں ایک بادشاہ بت پرست تھا، اس کا نام دادیانہ تھا۔ اس ملعون بادشاہ نے حضرت جرجیس علیہ السلام کو 1000 بار مارا، 1000 بار زندہ ہوئے۔ یہ ملعون بادشاہ بت بنا کر اس کو سجاتے، اس پر مشک و عنبر لگاتا اور اس کو سجدہ کرتا اور لوگوں سے بھی سجدہ کرواتا تھا۔ جو شخص سجدہ نہ کرتا اس کو آگ میں ڈال دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جرجیس پیغمبر کو شہر فلسطین میں بھیجا تاکہ اس ملعون کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت کرے۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو دعوت دی اور کہا کہ اے دادیانہ، بت پرستی چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر جو زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے۔ اس پر دادیانہ نے کہا، اے جرجیس، اگر تیرا خدا ہے تو کیوں تجھ کو تیرے خدا نے دولت دنیا سے محروم رکھا ہے؟ ہم کو تو ہمارے خدا نے سلطنت دی ہے اور وہ سب کچھ دیا ہے اور ہم کو سب کچھ حاصل ہے، تو کیوں غریب رہا؟ اس پر حضرت جرجیس علیہ السلام نے کہا، دنیا کی دولت تو زندگی کو بقا نہیں، جس کو ہمیشہ بقا ہے وہ دولت اچھی ہے اور اس کے امیدوار ہم۔ اس پلید نے کہا، وہ کون چیز ہے؟ حضرت نے فرمایا، وہ جنت ہے جس میں دکھ محنت نہیں، ہمیشہ سرداری ہے۔ جب حضرت جرجیس علیہ السلام نے ایسی باتیں اس کو سنائی تو دادیانہ نے کہا، اس کو دار پر چڑھا کر اینٹ پتھر سے اس کا گوشت پوشت نکال کر ہڈیاں آگ میں جلا دو۔ کافروں نے ویسا ہی کیا، آگ میں ڈال دیا۔ پھر حضرت نے اس کے اندر سے پکار کر کہا، لا الہ الا اللہ۔ پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی۔ جرجیس نے کہا، اے لوگو، کہو لا الہ الا اللہ۔ اس پر دادیانہ نے کہا کہ 6 میخیں لوہے کی گرم کر کے ایک اس کے سر میں مارو کہ اس کا مغز باہر نکل پڑے، اور ایک سینے پر اور باقی 4 ہاتھ پاؤں میں زمین پر گرا کر مار کے رکھ دو۔ کافروں نے ویسا ہی کیا۔ اس طرح ان کی جان قبض ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے آئے اور میخیں اٹھائی اور پھر سے وہ زندہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو ذرا برابر بے تکلیف نہیں ہوئی۔ پھر کہا، اے کافرو، لا الہ الا اللہ کہو، بت پرستی چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اس پر دادیانہ ملعون نے گندھک اور گھی ملا کر جرجیس کو ایک دیگ میں رکھ کے چولہے پر چڑھا دیا۔ جب روغن اور گندھک جوش میں آیا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے فوارہ چشمے کا چولہے کے اندر سے نکلا اور دیگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو ذرا برابر بھی تکلیف نہ پہنچی اور وہ دیگ سے بالکل ٹھیک نکل آئے۔ یہ دیکھ کر دادیانہ ملعون نے کہا، اے جرجیس، میں نے تم کو اتنی تکلیف میں ڈالا پر تجھ پر ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوا۔ اس پر حضرت جرجیس علیہ السلام نے کہا، جس نے آسمان کو بے ستون اور زمین کو پانی پر رکھا ہے، اس سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ تیرے عذاب سے مجھ کو بچائے۔ اس پر دادیانہ کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ مجھ سے میرا ملک نہ چھین لے۔ پھر اس نے میخیں اس کے چاروں ہاتھوں پاؤں میں مار کر قید میں ڈال رکھا اور ایک پتھر 40 جوانوں نے لا کر حضرت کے پیٹ پر رکھ دیا۔ جب رات ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے آئے، پتھر اور میخیں اٹھائی اور کھانا پانی ان کو کھلا کے خدا کی طرف سے پیغام کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 7 سال تک تم بلا میں مبتلا رہو گے، مصیبت اٹھاؤ گے، اس پر تم کو صبر کرنا ہے اور شاکر بن کر رہنا ہے، اس کے بعد تم شہید ہو جاؤ گے۔ صبح کو حضرت جرجیس علیہ السلام بادشاہ کے پاس گئے۔ بادشاہ نے جرجیس کو دیکھ کر کہا، کیا تم جرجیس ہی ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں، میں جرجیس ہوں۔ دادیانہ نے کہا، تم کو کس نے بچایا؟ اس نے کہا، اس خدا نے جو زمین و آسمان کا خالق مالک ہے، اس نے مجھ پر رحم کیا۔ پھر اس مردود نے اپنے پلیدوں سے کہا کہ اسے لے جا کر آرے سے چیر ڈالو۔ تب کافروں نے حضرت کو آرے سے 2 ٹکڑے کر کر شیروں کے سامنے ڈال دیا۔ شیر ان کو دیکھ کر سر جھکا کر آداب بجا لائے۔ پھر رات کو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا اور فرشتوں کے ہاتھ کھانا پینا بھیجا اور کہا کہ جرجیس کو میری طرف سے جا کے سلام کہو کہ کل کے روز تمام کافر عیدگاہ میں اکٹھے ہوں گے، تم وہاں جا کے سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا۔ جرجیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فجر کو ان کے پاس جا کے خدا تعالیٰ کی طرف دعوت دی۔ کافروں نے کہا کہ تم کو تو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کل کے میدان میں ڈال دیا تھا، تعجب ہے کہ تم وہاں سے کس طرح زندہ بچائے ہو۔ اس پر جرجیس علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ کرنے پر قادر ہے اور مجھ کو زندہ کیا ہے اور تمہارے پاس بھیجا ہے، تم کیوں نہیں ایمان لاتے ہو؟ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ کافروں نے کہا، ہم کو تو معلوم ہوتا ہے کہ تیرا سارا کھیل جادو کا ہے، تو ہماری آنکھیں جادو سے بند کر دیتا ہے، ہم نہیں سمجھتے۔ تب اس پلید نے سارے جادوگروں کو اکٹھا کر کے ان سے کہا کہ تم اپنے جادو سے یا کسی حکمت سے جرجیس کو مار سکو گے تو ہم تم کو بہت دولت دیں گے اور خوش کریں گے۔ انہوں نے کہا، اے جاں پناہ، آپ کی خاطر ہم یہ سب کریں گے۔ دادیانہ نے کہا، تم اس کو کس طرح سے مارو گے، مجھ کو بتاؤ۔
ان میں سے ایک سردار جادوگر نے کہا کہ اے جاپنہ، آپ ہم کو ایک گائے منگا دیجئے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح سے ماریں گے۔ تب بادشاہ گمراہ نے ایک گائے ان کو منگا دی، تو انہوں نے گائے کے کان میں ایک منتر پڑھ کر پھونکا، تو جس سے گائے کے 2 ٹکڑے ہو کر 2 بیل بن گئے، اور دونوں نے زمین پر ہل جوتا اور گیہوں ڈالی، اور وہ گیہوں اگر بڑی ہوئی پھر فوراً پختہ ہوئی، تب اس کو کاٹ لیا اور آٹا پیس کر روٹی پکا کر کھائی۔ دادیانہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ جادوگروں نے پانی پر دم کر کے جرجیس کو پینے کو دیا۔ آپ بسم اللہ پڑھ کر ایک دم میں پی گئے۔ تب جادوگروں نے حضرت سے پوچھا کہ صاحب کیا معلوم ہوا؟ حضرت نے کہا میں بہت پیاسا تھا، تم نے ٹھنڈا پانی دیا، میں پی کر ٹھنڈا ہو گیا، جی بھر گیا، اللہ تعالیٰ تمہارا بھلا کرے۔ بس سردار جادوگروں نے کہا جو پانی میں نے تم کو پینے کو دیا تھا، اگر کوئی اور پیتا تو اب تک زندہ نہ ہوتا، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تو ہم سے بھی بڑا جادوگر ہے۔